ایک بہت ہی ہوشیار قاتل ہمارے جنگل میں آ چکا ہے۔ تمام پکشیوں کو اپنے اپنے بچوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کالو بھیا تم بھی اپنے بچے کو اندر ہی رکھا کرو، گھر کے باہر نہ نکلنے دو، کوئی پتہ نہیں ہے اس ہوشیار قاتل کا کس وقت وہ پہنچے ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا دے۔ ہاں رانو بہن، تم کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہو، میں گوری کبھی کو سمجھا دوں گا کہ بچوں کو گھر میں ہی رکھے۔ میں تو چوچو کو کہتی ہوں کہ تم گھر میں رہا کرو، مگر وہ پھر بھی باہر چلا جاتا ہے کھیلنے کے لیے۔ ہاں گوری بہن تم ٹھیک کہتی ہو، میرا ککو بھی روز پتنگ اڑانے چلا جاتا ہے، آج کل بسنت کا موسم ہے نا اس لیے۔ ہمیں نہیں پتا وہ کیسا دکھتا ہے ہوشیار، اگر پتا ہو تو ہم احتیاط کریں، کوئی پتہ نہیں ہمارے ہی شکلوں میں وہ بھیس بدل کر نہ پھر رہا ہو۔ ٹونی چڑیا اور کالو کوا بھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں چوچو اڑتا ہوا ہانپتا کانپتا بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور زور زور سے چلانے لگا۔ مما مما میری بات سنو، مما بات سنو، مما میری بات سنیں، مما ہمارے شہر میں ایک بہت ہی ہوشیار قاتل آ گیا ہے جو بچوں کو پکڑتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے۔ چوچو نے پاس آ کر اپنی مما کو ساری بات بتائی۔ مما یہ والی بات مجھے میرے دوستوں نے بتائی ہے، میں نے سنا تو میں ان کے پاس بھاگ کر۔ کالو تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ میں کب سے تمہارے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہوں اور تم اتنے لیٹ آئے ہو۔ کیوں گوری، تمہیں کیا کام تھا میرے ساتھ جو تیار بیٹھی ہو؟ کالو ہم نے آج باہر ہوٹل پہ کھانا کھانے جانا تھا، تمہیں یاد نہیں آج ہماری سالگرہ ہے؟ گوری ہوٹل شوٹل کا نام بھی نہ لو، زیور اتار کے رکھو، ہمارے ادھر جنگل میں ایک ہوشیار قاتل آ گیا ہے جو ہمارے بچوں کو پکڑ کر مار دے گا اور لوٹ مار بھی کر رہا ہے۔ مجھے رانو بہن نے بتایا اور پھر چوچو نے بھی آ کر بتایا۔ بس بچوں کا خیال رکھو، ان کو گھر میں رکھا کرو، باہر نہ جانے دینا ککو کو پتنگ اڑانے کے لیے، کوئی رسک نہیں لینا ہم نے۔ ایسے ہی جب ککو، ککی اور گڑیا کھیلنے کے لیے، کائٹنگ کرنے کے لیے باغ میں چلے گئے تو ان کے وہاں کھیلتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے ہی وہ ہوشیار دشمن قاتل عقاب وہاں پہ پہنچ گیا۔ گڑیا کی جیسے ہی نظر پڑی وہ زور زور سے چلانے لگی اور ککو ککو وہ دیکھو تمہارے سر پہ خون ہے، تمہارے سر پہ وہ قاتل ہوشیار عقاب آ گیا ہے، وہ تمہیں کھا جائے گا، پکڑ لے گا، ککو بچاؤ اپنے آپ کو۔ ککی جو نیچے کھڑا تھا وہ بھی دیکھ کر چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ مما مما بچاؤ، قاتل آ گیا مما، قاتل آ گیا۔ ان سب کی آوازیں سن کر مینا فٹافٹ اپنے گھر سے باہر آئی اور اس نے دیکھا کہ ایک عقاب بچوں کے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے اور ان کو پکڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تم کون ہو؟ خبردار بچوں کو ہاتھ لگایا، خبردار تم نے ہمارے بچوں کو کوئی نقصان پہنچایا۔ یہ سننا تھا کہ عقاب بھاگ گیا۔ مینا نے اسی وقت فون ملایا اور پولیس کو کال کر دی کہ یہاں پہ ایک ہوشیار قاتل آیا ہے اور وہ بچوں پر اٹیک کرنے کی کوشش۔ پورے باغ میں ایک خوف کی فضا پھیلی ہوئی ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون قاتل ہے جو ہمارے بچوں کا دشمن بن گیا ہے۔ ہاں کالو بھیا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، دیکھو ہمارے بچے تو گھروں میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، تمہارا ککو اور ککی بھی گئے ہوئے ہیں اور میری گڑیا بھی چلی گئی ہے ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ رانو بہن تم خود ہی سوچو، اب کس وقت تک ہم بچوں کو، آخر کب تک ہم گھروں میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں؟ گوری بہن تم تو کھانا ہی بناتی جا رہی ہو، تم بھی تو کچھ کہو، کیا تمہیں کوئی فکر نہیں ہے بچوں کی؟ ہاں مجھے فکر ہے، کیوں نہیں ہے، میں کھانا تو بنانا ہی ہے نا، اب بچوں کو کھلانا ہے، فکر تو مجھے بہت ہے، بس اب کیا کہہ سکتے ہیں، اپنے بچوں کی اور اپنے گھروں کی حفاظت کرنا ہی ہم پر فرض ہے۔ اس دشمن کے بارے میں ہمیں مل کر کوئی حل نکالنا ہوگا۔
اتنے میں ہی گڑیا بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے بولا مما مما، جدھر ہم کھیل رہے تھے کائٹنگ کر رہے تھے وہاں پہ وہ ہونہار قاتل آ گیا تھا، وہ ہمارے اوپر اٹیک کرنے والا تھا۔ تو ہمیں پھر مینا آنٹی نے بچایا، مینا آنٹی نے پولیس کو کال کر دی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ہائے ہائے، یہ ہم کیا سن رہی ہیں؟ ہم نے منع بھی کیا تھا کہ نہیں جانا دور کھیلنے کے لیے، تم لوگ وہاں کیوں کھیلنے کے لیے گئے؟ کالو بھیا اور گوری کبھی بھی پریشان ہو گئی۔ میرا ککو اور ککی کدھر ہیں؟ کیا وہ خیریت سے ہیں نا؟ ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ کون ہو؟ خبردار بچوں کو ہاتھ لگایا، خبردار تم نے ہمارے بچوں کو کوئی نقصان پہنچایا۔ یہ سننا تھا کہ عقاب بھاگ گیا۔ مینا نے اسی وقت فون ملایا اور پولیس کو کال کر دی کہ یہاں پہ ایک ہونہار قاتل آیا ہے اور وہ بچوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی مینا نے پولیس کو فون کیا تو وہاں پر انسپیکٹر کالو فوراً پہنچ گیا۔ اس نے ایک ایک کر کے سب سے پوچھا کہ کون ہے وہ ہونہار چیل، کدھر ہے وہ ہونہار چیل، کہاں گیا ہے وہ ہونہار چیل، مجھے بتاؤ میں اس کو پکڑوں گا۔ آ گیا ہوں، میرا نام ہے انسپیکٹر کالو، نہیں میں دشمنوں کے لیے دیالو، ماروں گا میں دشمن کو چن چن کے، بچے خوش ہوتے ہیں میرے قصے سن سن کے۔ پھر اس نے اناؤنسمنٹ کی کہ کوئی بھی بخشی اپنے بچوں کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکالے جب تک اس ہونہار چیل کو ہم پکڑ نہ لیں۔ میں تمام بخشیوں سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھیں جب تک ہم اس چیل کو نہ پکڑ لیں۔ یہی دوسرے گھر میں طوطا اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ خبردار تم لوگ باہر گئے، یہاں ایک ہونہار قاتل آیا ہے جو ہم سب پرندوں کے بچوں کو مار رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ وہ بچے بھی باہر جانے کے لیے ضد کر رہے تھے تو ان کی ماما نے ان کو خوب ڈانٹا، وہ جا کر سو گئے۔ تم سب بچے گھر میں آرام سے کھیلو اور یہیں پہ سونا، آرام کرنا، خبردار باہر آئے تو میں جاتی ہوں باہر، میں باہر کے حالات کا جائزہ لیتی ہوں، جب تک وہ ہونہار قاتل پکڑا نہ جائے تم لوگ گھر سے باہر مت نکلنا، اچھا میرے پیارے بچوں؟ سب بچوں نے ایک آواز میں کہا ٹھیک ہے مما، ہم باہر نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے مما، ہم باہر نہیں آئیں گے، آپ دیکھ کے آئیں کہ وہ قاتل پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا۔ دروازہ بند کر لو میرے بچوں، میں جانے لگی ہوں، اور دیکھو کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا جب تک میں نہ آؤں، جب میں آؤں گی تو میں تم تینوں کے نام بلاؤں گی اور آواز دوں گی تو پھر ہی تم لوگوں نے دروازہ کھولنا ہے، ورنہ نہیں کھولنا۔ ٹھیک ہے مما، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اس طرح ہریالی طوطی بھی اپنے بچوں کو گھر میں سلا کر باہر کا جائزہ لینے چلی گئی تاکہ دیکھ سکے کہ وہ ہونہار قاتل پکڑا گیا یا نہیں۔ سب پرندے خوف کی وجہ سے پریشان تھے۔ کیٹو بھیا، ہماری مما ابھی تک نہیں آئی، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کب کھانا ملے گا، کب کھائیں گے؟ چیٹی، ہماری مما ہمارے لیے دانا تنکا ہی لینے گئی ہے، وہ ابھی آتی ہوگی، تو ٹھہرو میں تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں۔ ماما، ہماری پیاری ماما، آپ کدھر ہیں؟ آپ کب آئیں گی ماما؟ آپ بھوکے ہیں، ہمیں کھانا دو ماما۔ چیتری کبوتری کے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے اور اپنی ماما کو آوازیں لگا رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں ان کی ماما گھر میں داخل ہو گئی اور بچے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ مما مما، آپ اتنی دیر سے کہاں تھی؟ ہمیں اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے بہت دیر لگا دی گھر آتے ہوئے، ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، چیٹی بھی رو رہی ہے بھوک سے۔ اوہ میرے بچوں، میں آ گئی ہوں اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے، میں بس ابھی دیتی ہوں اپنے بچوں کو کھانا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے باہر ایک ہونہار چیل آیا ہوا ہے جو سب بخشیوں کے بچوں کو اٹھانے کے لیے گھوم پھر رہا ہے، اور سب بچے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب بخشی یہی باتیں کر رہے تھے اور میں ان کے پاس کھڑی ہو گئی کہ میں بھی معلوم کروں کہ کیا ماجرا ہے۔
बस इसीलिए मैं लेट हो गई। अब तुम लोगों को दाना खिलाकर मैं दोबारा जाऊंगी। जब तक वो चील पकड़ा ना जाए हम लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकालेंगे। मम्मा मम्मा हमने भी बाहर खेलने जाना है, हमने भी उस चील को देखना है। बिल्कुल तुम लोग बाहर नहीं जाओगे, जब तक वो चील पकड़ा ना जाए तुम घर के अंदर रहोगे। चीतरी कबूतरी अपने बच्चों को खाना खिलाकर वापस बाहर चली गई ताकि हालात का जायजा ले सके और तमाम पक्षियों के साथ मिलकर उस चील को पकड़ने में मदद कर सके। नन्ही नन्ही मैं यहीं पे हूँ, क्या बात है, मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास। मम्मा मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है अपने दोस्तों के साथ, मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं। बिल्कुल नहीं नन्ही, बाहर नहीं जाना, तुम्हें नहीं पता बाहर एक बहुत होनहार कातिल आया हुआ है। सब अपने बच्चों को घरों में छुपा कर रख रहे हैं। ऐलान हुआ है कि सब अपने बच्चों को अपने घरों में रखें और तुम भी बिल्कुल बाहर मत जाना। मैं तुम्हारे लिए यहीं पे खाना ले आऊंगी और तुम बिल्कुल बाहर नहीं जाना। मगर मम्मा मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, वो सब तो बाहर खेलने गए, काइटिंग करने गए हैं। बस मैंने तुम्हें मना कर दिया, जब तुम्हारी हिफाजत मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। तुम्हें मेरी बात माननी है, तुमने घर के अंदर रहना है, बिल्कुल तुमने बाहर नहीं निकलना, सुना तुमने। ठीक है मेरी प्यारी मम्मा, आप जो कह रही हैं मैं ऐसा ही करूंगी, आप मेरे भले के लिए ही तो कह रही हैं, मैं आपकी बात मानूंगी। बुलबुल गोरिया ने भी अपनी नन्ही को डांट डपट कर घर में बिठा दिया कि बाहर के हालात ठीक नहीं है और तुम बाहर नहीं आना। पुलिस के प्लान के मुताबिक सुंदरता बाग में तमाम पक्षी अपने बच्चों के साथ जमा हो गए। जैसे पुलिस ने इनको कहा था कि तुम बच्चों को लेके आ जाओ ताकि जिस वक्त चील इन पर झपटने की कोशिश करेगा तो हम इस पर हमला कर दें। हरियाली बहन तुम क्या कहती हो, क्या वो चील पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा? हाँ मुझे इंस्पेक्टर कालू पे पूरा गर्व है, वो उस होनहार चील को मार देगा। जिस दिन का ये दरिंदा यहाँ घूम रहा था हमारे बच्चे तो बाहर निकल कर खेल नहीं पा रहे थे, अंदर रह कर बेचारे तंग आ गए थे सब बच्चे। हाँ रानो बहन तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मेरे बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे कि मम्मा हमने बाहर जाके खेलना है, जैसे कुक्कू काइटिंग कर रहा है हम भी काइटिंग करेंगे। मैंने तो कुक्कू के अब्बा को कितनी दफ़ा कहा है कि कुक्कू को घर में रखा करो, मगर ये है कि मानता ही नहीं, काइटिंग करने के लिए बाहर आ जाता है। अगर ये होनहार दरिंदा इस पर झपट पड़ता तो इसको कोई नुकसान पहुंचा देता। एकदम से शोर उठा, फिर सबकी नज़र पड़ी, वो होनहार चील वापस आ गया था और इनके ऊपर मंडलाने लगा था। इतनी ही देर में पुलिस की गाड़ी भी वहां पहुंच गई। नाम है मेरा इंस्पेक्टर कालू, नहीं करता मैं किसी से दयालु, बस मारता हूँ दुश्मन को चुन चुन के, बच्चे खुश होते हैं मेरे किस्से सुन सुन के। ओ दरिंदे अकाब आज नहीं तेरी मुझसे हैर। हा, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? गोरे सिंह शूट हिम। इस तरह वो दरिंदा उकाब मारा गया। फिर तमाम पक्षी और उनके बच्चे दोबारा से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे।